بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا فیل ہون کی کرنا ہے کیونکہ وہ آج جدو نہیں جانتی تھے السلام علیکم یا سیدی یا گزشتہ جمعے میں نے ایک بات آپ سے خصوصی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا زور اپنی صفت خالقیت پہ دیا ہے اتنا کسی اور صفت پہ نہیں دیا، اور یہ ہماری توجہ اپنے خالق کی طرف کروانے کے لیے، اور اس کے لیے میں نے اشارہ کیا تھا کہ پہلی وحی ہی اسی بات سے شروع ہوئی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو خلقت کے اعتبار سے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ وہ خالق ہے، یہ دعویٰ کسی اور کا نہیں ہے، خالق صرف اللہ ہے، تو جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ رہن دو، کچھ نہیں ہو چل رہا۔ تو جو معبود ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالق ہو، وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہو۔ اسی لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے یہ کہا تھا کہ جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے خلق کیا کیا ہے، انہوں نے بنایا کیا ہے۔
تو یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ ان خلقکم من تراب، اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ وہ تو صرف آدم علیہ السلام تھے جن کو مٹی سے پیدا کیا، آگے تو یہ سلسلہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام ماں اور باپ کا بنایا آدم اور حوا سے، اور پھر آگے اسی نظام سے یہ دنیا بن رہی ہے۔ اس میں دوسری بات یہ تھی کہ نہ کوئی ایک خالق ہے نہ کوئی بہت سے خالق ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت سے خالق جو ملے اور انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی، اس لیے کہ اگر بہت سے خالق ہوتے تو پھر اس نظام میں بھی کوئی تبدیلی آتی۔ بھائی ہر خالق کہتا کہ میں نے اپنا نظام دینا ہے، تو اگر آدم اور حوا سے لے کے نظام ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خالق بھی ایک ہے۔ دوسرا جو بات اس کی طرف میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ ایک اس کا طریقہ تخلیق جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ دو اسباب آپس میں ملتے ہیں تو ایک تخلیق ہوتی ہے، ماں اور باپ کا ملنا اور پھر آگے تخلیق ہوتی ہے۔ اس میں جو یہ جو بات ہوتی ہے کہ آج ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہاں یہ جو قرآن بار بار کہتا ہے نا کہ اپنی تخلیق پہ غور کر، انا خلقنا الانسان من نطفۃ، نطفے کی تخلیق کہاں سے ہوتی ہے؟ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا میں بس دو چار اشارے کروں تاکہ آپ تشریف لائے ہیں تو چند باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ نطفے کی تخلیق ہوتی ہے خون سے۔ خون کہاں سے بنتا ہے؟ خوراک سے۔ خوراک کہاں سے آتی ہے؟ درختوں سے۔ او بھائی آپ اپنی سبزیاں دانے کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تو نباتات جو ہیں وہ اپنی سب کچھ کہاں سے لیتے ہیں؟ مٹی سے۔ تو اگر آپ اس سائیکل کو بھی دیکھیں گے تو آج بھی تخلیق مٹی ہی سے ہو رہی ہے۔ ان خلقکم من تراب۔ دیکھیے یہ چلو ایک مسئلہ بھی جاتے جاتے آپ کو عرض کر دوں نا، ہمیں سجدے کا حکم ہے کہ سجدہ کہاں کرنا ہے؟ مٹی پہ کرنا۔ اب یہ جو آپ کی صفیں ہیں مسلے ہیں یہ تو مٹی کے نہیں بنے ہوئے ہیں، تو پھر آپ سجدہ جو آپ کا غلط ہو گیا ذرا ہیں۔ پہلی جو چٹائیاں بنتی تھیں یہ جو کائی وغیرہ اس کی چٹائیاں صفیں بنتی تھیں نا، تو اس پہ بھی مٹی کا فتویٰ اس لیے تھا کہ یہ کائی بھی مٹی سے آئی ہے۔ اب یہ جو آپ کے صف کے اوپر دری لگی ہوئی ہے یہ داغا آپ نے کپاس سے لیا، اور کپاس کہاں سے آئی؟ پھر مٹی سے آئی۔ تو یہ فتویٰ جو ہے نا احتیاطاً پھر بھی ہمارے جو بزرگ تھے بڑے تھے وہ اگر صف پہ یا یہ جو آپ گھروں میں وہ لکڑی کا بنا ہوا مسلح ہوتا ہے اس کے اوپر، بھائی وہ لکڑی پہ بھی مٹی کا فتویٰ اسی لیے ہے کہ وہ لکڑی مٹی سے بنی ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے اللہ کا۔ آج تو میں نے اس پہ زیادہ گفتگو کرنی تھی لیکن اتنا سا سمجھیں کہ ایک تخلیق کا طریقہ یہ ہے۔ اچھا اس کو کہا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ تک پہنچنے کی، تمہاری تخلیق جو ہے۔ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو جمعہ ہے یہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، یہ اس بات کا تو پتہ ہے نا، او بھائی جمعہ جو ہے یہ عید کا دن۔ تو پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تھا اس دن اللہ نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا، اس دن اللہ نے تمہارے باپ
آدم کو پیدا کیا۔ آدم بھی چونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کو سرداری اس لیے دی ہے کہ ہر جمعے کو آدم کا میلاد منایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کی تخلیق تو اس طرح نہیں نہ ہوئی جیسے ہماری ہوئی ہے۔ او بھائی آدم علیہ السلام کے تو نہ ماں تھے نہ باپ تھے، کیا تھا؟ یہ جو میں نے ترتیب بتائی ہے نا، یہ ذہن میں رکھنا۔ معدنیات سے نباتات بنتے ہیں، نباتات سے خوراک حیوانات لیتے ہیں، حیوانات سے پھر آگے بشر انسان جو ہیں یہ ان سے استفادہ کرتے ہیں، دودھ گوشت وغیرہ۔ اب یہ ترتیب ہے زمینی اس جسم کی۔ اس جسم کو اللہ نے نشانی نہیں بنایا تھا۔ یہ جو جسم بنا ہے نا، جمادات سے، نباتات سے، حیوانات سے، یہ جو ڈارون کا بھی نظریہ ارتقاء ہے، ڈارون کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، اس پہ نہیں، یہ کسی دن تفصیل سے آپ فرمایا تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو یہ جو زمین کی طرف سے بت آیا تھا، اس کے سامنے فرشتے سجدہ ریز نہیں ہوئے تھے، وہ جو آسمان سے روح آئی تھی اس کے سامنے سجدہ ریز کروایا گیا۔ اب دیکھیے یہ اللہ کی نشانی، وہ جب عیسائیوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ہم انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ جو نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا سرکار سے مباحثہ کرنے کے لیے، یہ تیسرے پارے میں سارا ذکر موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن، یعنی یہ جو مجسمہ تھا یہ اور تھا، یہ مجسمہ تھا کن کہنے کے لیے۔ اب یہاں تک میں آپ کو اس لیے لے کے آیا ہوں کہ ایک اس کی تخلیق ہے کہ دو سبب ملیں تو ایک تخلیق ہو، ایک تخلیق یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی کن کہہ دے تو وہ ہو جائے۔ تو آدم کی تخلیق اسباب سے نہیں ہوئی، کن سے ہوئی ہے۔ تو کن کے لیے بھی ضروری کیا ہے کہ سامنے کوئی ہو تو نا جس سے کہا جائے کہ ہو جا۔ او بھائی سامنے بھی تو کچھ ہے وہ نا، اسے کہا جائے کہ ہو جا۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کو بھی اللہ نے کن سے تخلیق کیا تھا، فیکون۔ اچھا اب یہ بھی نہیں سوچنا، ہمارے تھا مصیبت یہ ہے نا کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید اللہ کی کوئی زبان ہوگی اور اللہ نے یہ کاف اور نون کا لفظ اپنی زبان سے نکالا ہوگا۔ اور بھائی اللہ کی زبان نہیں ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا، اس کے کن کا مطلب اس کا ارادہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ بھی کئی بے وقوف کہہ دیتے ہیں وہ اللہ کا وظیفہ ہے درود، وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم تسبیح پکڑ کے درود پڑھ رہے ہیں نا، جیسے اللہ بھی پڑھتا ہوگا۔ یہ بھی بڑے عجیب قسم کے ہم نے ذہنوں میں تخیلات پیدا کر لیے ہیں نا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم درود پڑھ رہے ہیں شاید وہ بھی کوئی الفاظ ادا کر رہا ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، اللہ جسم مانیں گے تو پھر اس کو محدود مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے درود پڑھنے کا مقصد نزول رحمت ہے، اور ہمارا درود پڑھنے کا مقصد اللہ کی اس رحمت کو حاصل کرنا ہے۔
ہاں یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ذہن میں کہ یہ نو اللہ جی وظیفہ کرتا ہے درود دا، بھائی اللہ نہیں وظیفہ کرتا، اللہ اللہ ہے، اللہ کو اللہ ہی رہنے دو۔ تو یہ اللہ کو کاف اور نون بھی کن نہیں، یہ آپ کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ مثلاً اسی کو سورہ مریم میں یہ جو بات بیان فرمائی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف اپنے روح کو بھیجا، جبریل امین کو، روح کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ مریم کے سامنے پورا ایک بشر، ایک آدمی بن کے کھڑا ہو گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو مریم نے کہا کہ میں تو تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تیرے پاس، تیرے دل میں کو تھوڑا سا بھی اللہ کا خوف ہے تو میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، تو جبریل نے کہا میں تو تیرے رب کی طرف سے قاصد آیا ہوں، رسول آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ میں تیرے رب کی طرف، اب دیکھیے یہاں پہ ظاہر ہے وقت اب بہت کم رہ گیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کون آیا ہے؟ روح، میں نے اپنی روح بھیجی، کس شکل میں بھیجی؟ بشرن سویہ، بھائی جبریل کے نور ہونے پہ تو کسی کو شک نہیں ہے نا، وہ قرآن یہی کہہ رہا ہے نا، روحنا، ہم نے اپنی روح کو بھیجا۔ اوہ آدم میں بھی کیا کہا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، او بھائی آدم کے لیے بھی تو یہی کہا نا کہ اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی، یہاں بھی فرمایا ہم نے اپنی روح کو بھیجا اور وہ بشر بن گیا۔ منصب کیا ہے؟ انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے رسول آیا ہوں۔ حقیقت نور ہے، شکل بشریت کی ہے، اور منصب رسالت کا ہے۔ تینوں چیزیں اس آیت میں آ گئی نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، واسطہ نالیہ ننگل شریف، جشن عید میلاد النبی۔ اب ذرا کبھی میں ان آیات کو جب دیکھتا ہوں کہ مریم جیسی پاکیزہ ایک عورت جس کی اللہ یعنی شان بیان کر رہا ہے، اگر وہ نور بشریت میں آ جائے تو نہیں پہچان سکتی ہے، تو میرے تمہارے جیسا بندہ کیا پہچانے گا؟ اور جنہوں نے اس روح کو پہچانا تھا فرشتے سجدے میں چلے گئے تھے۔ بھائی سجدہ اس مجسمے کو تو نہیں تھا، اس روح کو تھا نا۔ تو اس آیت میں بہت سی چیزیں ہیں ان آیات میں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، تو مریم نے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، میں باغی بھی نہیں ہوں، تو میرے ہاں یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قَالَ كَذَلِكَ، جبریل نے کہا بات تو یہی ہے جو آپ فرما رہی ہیں۔ قال ربک هو علی ہین، لیکن تیرا رب کہتا ہے کہ میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے، جو تو سوچ رہی ہے نا
کہ اسباب ملیں گے تو کوئی شے پیدا ہوگی. تیرا رب کہتا ہے کہ میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے. ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اس لیے کہ میں اس عیسیٰ کو انسانوں کے لیے اپنی نشانی بناؤں. آدم کو نشانی بنایا تو فرشتوں سے سجدہ کروا. دیکھیے یہ فرشتے سارے اکٹھے ہوئے تھے نا اس دن، اور کہا تھا جب میں اپنی روح پھونکوں تو میری اس نشانی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. کیوں؟ وہ پہچان رہے تھے نا کہ اس کے اندر روح ہے. اللہ نے روح پھونک دی ہے تو اس کو انہوں نے پہچانا. تو پہچان کر جب انہوں نے آدم کے سامنے سر جھکایا تو وہ فرشتے بن گئے. تو جس نے آدم کے میلاد سے انکار کیا وہ ابلیس بن گیا. تو اب بھی آپ کو ہر جمعے اکٹھا کیا جاتا ہے کہ وہ جو پہلے دن ہم نے آدم کے میلاد پہ ایک تقریب منعقد کی تھی، ہر جمعے کو تم نے اکٹھے ہو کے وہ کام کرنا ہے. بھائی جس کو وہ اپنی نشانی بناتا ہے اس کی مہربانی ہے، جس کو نشانی بنا لے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، اسی قرآن کریم میں ہی ہیں دونوں. ایک ہے کسی کو چھونے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے، ایک مس کرنا، اور ایک ہوتا ہے لمس. یہ بھی چھونے کو کہتے ہیں، اب کسی دوسرے کو ہاتھ لگاتے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ لمس جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کسی کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے، جذبات مشتعل کرنے کے لیے چھونا. اور مس کرنا ہوتا ہے احتراماً کسی کو چھونا. یہاں لفظ لمس نہیں آیا، یہاں لفظ مس آیا ہے. جب آپ قرآن کو چھوتے ہیں تو او بھائی آیت سورہ واقعہ کی، لا یمسہ الا المطہرون، تو قرآن کو آپ مس کرتے ہیں. اور یہاں بھی فرمایا کہ کوئی مس نہیں کرتا مگر مطہرین، جو پاکیزہ ہیں. یعنی مس کا تعلق طہارت سے ہے، پاکیزگی سے ہے، احترام سے ہے. آپ خانہ کعبے کو مس کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں تو ان کو مس کرتے ہیں. اب اردو میں تو ترجمہ یہی ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، لیکن ہمارے پہلی صدی سے جو مفسرین آ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھے احتراماً بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اس لفظ مس میں ان کے لیے ایک شان ہے، عزت ہے کہ لمس کی تو بات ہی بڑی دور کی ہے. جبریل مجھے تو احتراماً بھی کسی نے نہیں چھوا. اسی سے یہ لفظ مسا بھی اسی سے ہے. یہ جو مسا کرتے ہیں نا یہ بھی اسی سے ہے، مس کرتے ہیں نا اپنے سر کو. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے مسیح، مسیح کا معنی بھی مس کرنے والا ہے، چھونے والا. کیا کرتے تھے؟ او بھائی کوئی اندھا آ جاتا تھا تو اس کے آنکھوں کو مس کرتے تھے، وہ بینا ہو جاتا تھا. کسی کوڑے کو ہاتھ لگایا تو اس کا کوڑ دور ہو گیا. مردے کو ہاتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گئے. تو آج چونکہ آپ نے سپیکر ٹھیک کرتے ہوئے وقت نکال دیا ہے، ایک اسباب کے ذریعے سے اور ایک کن کے ذریعے سے.
آدم کی تخلیق کن کے ذریعے ہوئی، حوا کی تخلیق کن کے ذریعے ہوئی ہے، عیسیٰ کی تخلیق کن کے ذریعے ہوئی۔ ایک اس کی تخلیق کا طریقہ ہے امر سے، یہ قرآن کریم میں ہیں سارے طریقے۔ آج میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، پھر ہم آپ کو گرمی میں بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے نکالتا ہے تو وہاں امر سے نکالتا ہے۔ بس منزل تو آج ہماری اور تھی کہ ہم اسباب سے، آدم کن سے، لیکن اس کے لیے بھی آگے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس کو وہ کن کہے۔ امر کے لیے بھی آگے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے۔ پتھر کو کہے نا کہ وہ اونٹنی بن جائے، ہے تو امر لیکن سامنے کوئی چیز تو موجود ہے۔ لیکن جب وہ اپنے محبوب کو خلق کرتا ہے تو سامنے تو چیز بھی کوئی موجود نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اب وہاں تخلیق جو ہے نہ کن سے ہے نہ امر سے ہے۔ بھائی اس وقت اور کچھ ہے ہی نہیں نا، آگے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو یہاں صرف یہ فرمایا کنتو کنزن مخفیان، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا۔ تو یہ ایک اس کی تخلیق ہے جو اس کی چاہت پہ ہے۔ یہ ایک اس کی تخلیق ہے جس کے پیچھے یہ جتنے بھی قرآن کریم نے تخلیق کے مراحل بیان کیے ہیں، یہ ایک تخلیق ہے جو اس کی چاہت پہ ہے۔ بس اسی لیے پھر جو اس کے محبوب کو چاہتا ہے اس کو چاہت کو قبول کر لیتا ہے، اس کے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اب جتنی جتنی اللہ کی چاہت ہوگی اتنی ہی آپ رسول اللہ کی چاہت حاصل کریں، چونکہ یہ تخلیق ہوئی چاہت کے ساتھ۔ اول ما خلق اللہ، نوری کی بات ہے نا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو اس لیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی میلاد ہے، اللہ آدم کا میلاد بھی آپ ہر جمعے مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا بھی یہاں آگے جا کے پھر ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو میلاد ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں سلام اس دن پہ جس دن میں پیدا ہوا، ولدتُ میں پیدا ہوا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی میلاد منا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جس بھی ہستی کو اس نے اپنی نشانی بنایا، لیکن بات تو یہ ہے نا کہ ان ساری نشانیوں کو معراج کی رات کہا کہ تم سب مقتدی ہو میرے محبوب کے۔ اس لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کسی بندے کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اگر کسی کو مل جائے، اس کے دل میں حضور کی چاہت ہو، تو یہ ظاہر ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جمعے کے دن اگر آدم کو بنایا تو وہ مقدس کر دیا، عیسیٰ کے دن کو مقدس کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کے دن کو مقدس کر دیا، ہر بڑی عید والا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں آپ، شب قدر کو مقدس کر دیا۔ کیوں؟ یہ ساری اس کی نشانیاں ہیں۔ تو ہم بھی بھائی کوشش کرتے ہیں کہ جس دن کو اس نے مقدس کیا ہے
اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ میلاد شریف آیا، مسجد کی سجاوٹ کی ہے، یہ خوشی کے اظہار کے طریقے. لنگر شریف کا اہتمام ہو، نعت خوانی ہو. بھائی ہم تو اہتمام کرتے ہیں 10 بجے کے بعد کہ قرآن کریم جو ہے اس کی تلاوت کی جائے، نوافل جو ہیں وہ ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، درود پاک پڑھیں، اور پھر رات کو 1 بجے محفل پاک شروع ہوتی ہے اور 4 بجے پھر ہم سلام شریف پڑھ کے پھر اس کے بعد لنگر شریف کا بھائی تنویر صاحب انتظام کرتے ہیں. تو یہ سارے ہم سمجھتے ہیں، یہ تھوڑا سا نا ذہن سے نکال دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ خوشی کا اظہار کرو، تو ہم کر رہے ہیں. یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ سجاوٹ ہم کر رہے ہیں. بھائی یہ کوئی اتنے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا. یہ ہے اصل وہ فیض والی بات. تو وہ اللہ اگر توفیق دے کہ وہ اس کی چاہت میں خوشی کا اظہار کرے، تو یہ تخلیق، یہ لمبا موضوع ہے. ہاں، اس پہ بس آج آپ نے اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ یہ تخلیق کے جو مراحل ہیں یہ مختلف ہیں. نباتات میں، حیوانات میں، انسانوں میں. لیکن یہ آیت اس لیے بھی میں نے عرض کی کہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ پہچان پائے، یہ ضروری نہیں ہے. سامنے جن کے بنایا گیا تھا فرشتوں نے پہچانا، ابلیس نے نہیں پہچانا، نہیں پہچانا. اور کبھی کبھی یہ معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ سیدہ مریم جیسی پاکیزہ عورت بھی نہیں پہچان پاتی کہ سامنے نور بشر کی صورت میں کھڑا ہے اور منصب اس کا بھی رسالت کا ہے. اب اس ہستی کا اندازہ کریں. یہ آیت سورہ مریم کی ذہن میں رکھیں کہ جس نور کو بشریت کے لبادے میں، رسالت کے منصب پہ سیدہ مریم نہیں پہچان سکی، اس جبریل کو اگر میرے آقا کہہ دیں کہ میرے اللہ کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا، بھائی وہ جبریل کیوں؟ اس لیے کہ یہ معرفت جو ہے، جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، اس معرفت کے لیے اللہ نے جو انتخاب کیا ہے وہ فرشتوں کا نہیں کیا. اس معرفت کے لیے صحابہ و اہل بیت کا اہتمام کیا گیا ہے. نبی کی معرفت فرشتوں کے بس کی بات ہی نہیں. فرشتے کون ہوتے ہیں؟ اس لیے حضور صابر پیا نے فرمایا تھا، امروز شاہ شاہاں مہماں شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا. آج شہنشاہوں کے شہنشاہ میرے گھر تشریف لائے تو جبریل ملائکہ کے ساتھ میرے گھر کی دربانی کر رہا ہے. جب رسول اللہ تشریف لائے وہ کہہ دیں کہ علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے، وہ کہیں حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے وہ سدرہ پہ رہ گیا تھا، آگے کی منزلوں کا اسے نہیں علم. آپ خوش نصیب ہیں، یہ جو جملہ اصل میں نے کہنا تھا، آپ خوش نصیب ہیں کہ اس چاہت کے لیے اس نے تمہارے دل کا انتخاب کیا. اس لیے اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کریں جتنا کیا جا سکتا.
تو میری طرف سے بھائی آپ سب کو سال میں ایک ہی تو دعوت ہوتی ہے، یہ جو 11-12 ربیع الاول کی درمیانی رات آپ تشریف لائیں، آپ کے لیے سارے اہتمام جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔